پیارے اور عزیز بھائیوں، میرے قابل احترام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت تو ہمیشہ سلامت رکھے، سرکار کے سب کے احترام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرا بغیر کسی تمہید کو، تاکہ بہترین اور ایک اچھی انداز اللہ اور رسول کی گل سنائیے، جہدے وچ تانوں بھی فائدہ ہو تے مینوں بھی فائدہ ہوے، ساڈی آخرت بن جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور پیارے دوستوں، اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ دنیا جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب تو اعلیٰ مذہب، سب تو اچھا مذہب، سب تو خوبصورت مذہب اسلام۔ میرے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ سرکار فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اسلام ہمیشہ بلند رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، غالب رہے گا، کوئی مغلوب نہیں ہوئے گا۔ میرے سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے دوستو، اسلام نے سانوں پورا ایجنڈا عطا فرما دیتا ہے۔ اسلام نے سانوں مکمل پورا ایجنڈا عطا فرما دیتا ہے کہ اسی دنیا میں رہنا ہے، حلال حرام کفر دین، ٹھیک ہے، اور پھر روز مرہ زندگی دے وچ اسی کی کرنا ہے۔ ساڈا اسلام سانوں پوری تعلیم دے دے کہ تسی اس طریقے دا اس دنیا کے اندر رہنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام تو قریب نہیں جانا۔ اسلام پوری تعلیم سانوں دے دے۔ اسی طریقے نال اسلام نے سانوں ایک دسیا ہے کہ اسی جڑے رب نو منتے ہیں وہ پوجا بھی اسی سانوں کرنی چاہیے۔ جڑے رب نو اسی منتے ہیں اسی ان کی عبادت بھی کرنی ہے، اسی اس رب نو منتے لے، لیکن کس طرح اسی کرنا ہے، اس رب کو سجدہ کیویں کرنا ہے، رکوع کیویں کرنا ہے، اس حوالے نال میں انشاءاللہ تہاڈی بارگاہ دے وچ اللہ کے قرآن تے میرے مصطفیٰ کی حدیث چوں بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ امید ہے کہ میرے بزرگ اور پیارے دوست اور پیارے پیارے بچے میری گل تسلی نال سن کے قبول کریں۔ میں مناسب سمجھیا ہے تہاڈی بارگاہ دے وچ نماز کے متعلق ضروری گلاں کریے، ضروری مسائل کی دسیے، چونکہ اسلام دے وچ جتنی عبادات ہیں، جتنی عبادات ہیں، سب تو اہم عبادت نماز ہے۔ سب اعلیٰ تو اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے، ایسا
نماز بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث قدسی وہ کہتے ہیں کہ فرمان میرے اللہ کا ہوئے اور وہ راوی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انہوں حدیث قدسی آتا ہے اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر وضاحت موجود ہے۔ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میری امت میرے قریب نماز یعنی نوافل کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے۔ مورخین محدثین علماء کرام صلاح الزام نے ماشاءاللہ پوری تفصیل لکھی ہے کہ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کچھ چھوٹی ایک حدیث سناتا کہ نماز کے اتنے فوائد میں انسان جب بھی نماز پڑھتا ہے وہ دی روح، وہ دا جسم، وہ دا دل، وہ دا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ سہری گل ہے جدو انسان ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ، حضور دا غلام، حضور دا نوکر، نماز پڑھتا ہے، اپنے رب پر توجہ کرتا ہے، اپنے رب کی پوجا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے کہ میرا اللہ اپنے نور نال اس بندے کو رنگ چھڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ اور درجات توجہ نال سنو، میں تمہیں کی کہتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جنہیں نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جنہیں اپنے حلال رزق جو خرچ کرتے ہیں۔ مطلب ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا شانہ میرا مالک، میرا اللہ اس بندے نے اپنا لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، انہاں لوگوں کی اللہ رب العزت گل کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے جن لوگ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ جھکدے نے، اپنا سر اور دی بارگاہ دے وچ جھکا کے تے پھر انہوں اللہ منتے۔ دوسری گل میرے اللہ نے یہ فرمائی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ لوگ نے اپنے حلال رزق وچوں اللہ کے نام دے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہاں دا ذکر فرمایا، کیڑے لوگ جڑے اللہ کی بارگاہ وچ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور گل یہ ہے کہ نماز قائم کیویں کرنی ہے؟ تانوں مینوں ساڈے بزرگاں نوں کیویں پتہ چلا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے؟ حضرت سیدنا مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے گل سناتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ اس لیے ماننا، اس واسطے اللہ کو میں خدا ماننا کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مجدد علیہ السلام جو سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بادشاہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں
اے اللہ نے خدا اس لیے مننا، اس واسطے مننا وہ میرے محمد کا خدا ہے، میں تو نہیں پتا سی خدا ہے یا نہیں، میرے مصطفیٰ نے دسیا میں من چھڑے، میں تو میں پتا نہیں سی نا خدا ہے یا نہیں، میرے کچھ گل نہیں سی، میں نے پتا نہیں سی۔ تو اس واسطے میں تمہیں دس رہا سانو کی پتا سی نماز کس طرح پڑھنی ہے، سانو نہیں پتا، سانو دسیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا یہ صلی اللہ علیہ، سانو کی پتا نماز کی، سانو کی پتا نماز کری ہے، کس طرح نماز ادا کری تھی۔ پھر دوسری گل سنو، پورے قرآن کے کچھ کم و بیش 700 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر قرآن میں مختلف انداز میں کرتا ہے، 700 مرتبہ، کم و بیش 700 مرتبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا مختلف انداز میں، کسی نماز کی تعریف کی تھی، کسی جگہ تو حکم دیتا ہے نماز ادا کرو، کسی جگہ پہ انہاں لوگوں کا ذکر میرے اللہ نے فرمایا ہے تیرے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، گل سمجھ نہیں گئی؟ اچھا اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ پہ اے نہیں کسی کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، قوما اس طرح کرنا ہے، اے نہیں دسیا، اے تو ملے گا کہ حدیث میں ملے گا میرے مصطفیٰ کی زبان سے ملے گا، قرآن میں چکل نہیں، قرآن میں چکل نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم خاشعون، ٹھیک ہے، اب یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جنہیں بندے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے کے سبب تو جہنم جان گئے، تو انہیں کو پوچھا جائے گا ما سلککم، انہوں کو سوال ہوئے گا فی سقر، سقر ابھی جہنم ہو گیا ہے، ما سلککم فی سقر، اور بھائی کیڑی چیز تو جہنم چلے آئی ہے، تمہیں جہنم میں جانے کا سبب کی ہے، کیوں ہے وہ جواب دیں گے قالوا، کہنے گے لم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، لفظ مسلین کی ہے، یہ مطلب ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ لوگ جنہوں نے غفلت کی ہے، نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی انہاں لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور پیارے بزرگوں اور میرے خوبصورت دوستوں، نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کا وہ ذریعہ ہے جنہیں سبب نال، جنہیں واسطے کے نال انسان دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، قبر میں بھی سرخرو ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب تو پہلا جو حساب ہونا ہے، سب تو پہلے نماز کا اللہ رب العزت حساب لے گا بندے کو، سب تو پہلے۔ اسی لوگ بڑے غافل، سچی گل کر رہے ہیں، قرآن سامنے نہیں ہوگا، نماز میں قریب اسی نہیں جاتے،
سینما آباد میں، بازار آباد میں، جبکہ حدیث والی ہے کہ مسجد جلدی جاؤ تو لیٹ نہ واپس آؤ۔ حکم ہے کہ بازار لیٹ جاؤ تو جلدی واپس آؤ۔ اسی لوگ کی کر رہے ہیں تو مدرسہ کی لوڑ بھی نہیں، کسی کو ماشاءاللہ سمجھدار ہو تو پتہ ہے کہ اسی مسلمان کس حد تک گر چکے ہیں کہ سانو اپنے رب دے دسے ہوئے احکامات کا بھی پورا نہیں کر سکتے۔ میں خود الحمدللہ ایک مذہب کا تعلق رکھنا، خود میں عالم دین ہوں، میں کالج بھی پڑھاتا ہے اپنی گل کرتا، کالج بھی میں پڑھاتا رہا، سکول چ بھی پڑھاتا رہا، لیکن افسوس ہے کہ جیرے کالج دے وچ تسی جاؤ یا جیرے سکول دے وچ تسی جاؤ تو ان تعداد اتنے زیادہ نظر آؤ گے، تو ہم مدرسے دے وچ تے مساجد دے وچ تعداد نظر نہیں آئی۔ میرے دوستو، نماز ایک واحد عبادت ہے، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، جو مرضی ہو۔ اسی بچیاں نو پڑھایا، ایم اے اسلامیات کرایا، پی ایچ ڈی کرایا، ایم فل کرایا، ڈاکٹریٹ کرایا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے۔ میں اس چیز کی مخالفت نہیں کر رہے کہ تسی جناب کیوں پڑھاتے ہو، پڑھانا چاہیے، بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے، لیکن میرے بھائی اسی جس بچے کو بڑی شد مت نہ پڑھا دیتے ہیں، جیرے بچے کو اسے بڑی تب دور کرنا پابندی لال جناب کو پینٹ شرٹ کوٹ سب چیزیں تیاری کوئی کر کے شوز پہنا کے اسی سکول دے وچ جا کے جناب بچے کو چھڈانے آ۔ میں مخالفت اس چیز کی نہیں کر رہا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ قبر کے وچ نہ سکول دے بارے سوال ہونا ہے نہ کالج دے بارے سوال ہونا ہے۔ قبر کے وچ تمہارے کو کی پوچھا جائے گا، من رب کا بڑا رب کون ہے، ما دین کا بڑا دین کی ہے۔ پوچھا جائے کہ تمہاری نماز کے بارے پوچھا جائے گا، آیا کہ تسی نماز پڑھتے رہے ہو یا نہیں، تسی نماز ادا کی ہے یا کوئی نہ۔ میرے دوستو، قیامت کا دن ہوئے گا، نفس نفسی عالم ہوئے گا، کوئی کسی کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بالکل نہیں۔ کتابیں لکھی ہے انسان دے تقریباً آدھے حصے تو زیادہ انسان پسینے دے وچ شرابور ہونا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہونا، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ 7 لوگ ہیں، کنہیں 7 لوگ ہیں، وہ 7 خوش قسمت نے انہوں نے جو ایک نمازی اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ جھکن والا وہ بندہ بھی ہے جیڑا میرے اللہ کی بارگاہ دے وچ جھک کے سب سجود ہو کے وہ اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کو بھی راضی کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب کو پہلے کڑی چیز کے بارے سوال ہو رہا ہے، سب تو پہلا سوال، اور کوئی بندہ ہے کائنات کا چھوٹا ہے بڑا ہے، سب کو لوگوں کی سوال۔ اچھا تسی میں نے ایک بات دسو، میں ایسا تو تھوڑی علمی گفتگو شروع کر دی ہے کہ تسی میرے خیال پریشان ہو گئے ہوئے
بڑی قبر بڑی ہو نہیں اس طرح تھوڑی سی کھڑے ہو درشی میں کل ایک ایسی پیارے بزرگوں کوئی بھی کائنات بنتا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کل کی اور فرما رہے ہیں کہ ایک بادشاہ سی اپنی رعایا کے اندر شکار کرنے جا رہے ہیں اس طرف پولیس دائیں پولیس بڑی سیکورٹی کے نام بڑے کر فرد نہ جا رہے ہیں اور یہ سواری گھوڑے کی لگام آتے شخص نے ہمیں پڑھ لیا رکیے کون ہے آپ تو نہیں پتا میں سلطنت کا بادشاہ تو نہیں پتا انہوں نے کہا کہ تسی بادشاہ ہو یا کون ہو میں اس چیز کی کوئی فکر نہیں میں تھوڑی روح قبض کرنا میں تھوڑی روح قبض کرنا ہے یار تھوڑی دیر ٹھہر جا مہربانی کر میں اپنی سلطنت میں دوبارہ چلا جاؤں اس واسطے کہ میں اپنی جگہ سے کسی اور کو بٹھا دیا اپنی جگہ سے کسی اور بندے نال ہاتھ کر دیا لوگوں نال گل کرا اپنی اولاد کو نصیحت کرا نبی نے بالکل ٹائم نہیں ہے نبی چل یار اتنا نبی کو کرن دے جتنے لوگ میرے نال سارے کے سارے لوگ صرف جنہوں نے گل کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمایا نہیں کوئی مہلت نہیں جی فہم نہیں کرتا ہے انہوں نے روح قبض کی دیئے ایڈا وڈا بادشاہ سواری میں اوپر بیٹھا سی تھلے آ گیا ہے گردن ٹک گئی ہے اللہ رب العزت نے دس دیتا ہے کائنات میں کوئی فقیر ہے کوئی بادشاہ ہے سب بس ایک ہی بات تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چھکے گا آکے اللہ رب العزت نال بیٹھ کے گل کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آکے سر پر سجود ہوئے گا اللہ رب العزت اس کائنات میں بھی انہوں عزت دے گا کہ قبر میں بھی دے حشر میں بھی انہوں عزت دے گا میری بات سمجھ آ رہی ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتے میں وہی ہے اور اس امت میں سب کو پہلے فقیر ہے میری بات تو سمجھ آ رہی ہے شور تو نہیں ہے نا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے شور تو نہیں ہے نا اونچا بولیے اونچا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کو پوچھیا سرکار سنیا اے دسو ایجل اعمال احب الى اللہ عز وجل ایجل اعمال احب الى اللہ عز وجل یا رسول اللہ اے دسو کائنات میں کیڑا عمل ہے جڑا اللہ کو زیادہ محبوب ہے چھوٹا موٹے بندے کی گل نہیں کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی گل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی گل کر رہے ہیں کہتے بھی وہی اور اس امت کا سب تو پہلے فقیر اعظم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کو پوچھیا سویا ہے کہ ایجل اعمال احب الى اللہ عز وجل میری آپ کا ہے دسو اس کائنات کے اندر کیڑا ایسا عمل ہے کیڑا ایسا فعل ہے جیڑا بندہ کرے تو پھر اللہ کو محبوب لگے
بنایا لوگوں نے پوچھا حضرت جدوں تے بیٹھے ہو وہ بھی خطرناک جدوں ہاتھ دے کھڑیا ہوا وہ بھی خطرناک ہے یہ کی وجہ ہے تو میں سنو میں اولا ہو گیا سبحان اللہ دیکھو تسی اتنے سبحان اللہ کا ویسے بات ہے تو بولو صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اولا ہو گیا اولی پوری کائنات اور میری ہے کیا خیال ہے میں نے پہلے علمی گفتگو شروع کر دی ہے تو تسی شاید میرے سمجھے کہ مفتی صاحب کس روڈ پہ چل پہ چلے گل ہوں تھوڑی ساتھی توجہ فرماؤ میرے دوستو اسی مسلمان ہاں یہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر میں رسول اللہ کو سوال کیا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الى الافضل یا رسول اللہ اے تو تسی دسیا ہے سب تو اچھا عمل سب تو محبوب عمل نماز ہے اور وقت تو ادا کی جائے اے تو تسی دسیا ہے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل سونے ہونے کی دسو کائنات دے سب تو بڑا تے فضیلت والا عمل کیڑا ہے جڑا بندہ کرے تے او تواڈے بھی قریب ہوئے تے تواڈے خدا دے بھی قریب ہو جائے سبحان اللہ گل سنو توجہ کتاب کا حوالہ دے رہا حدیث کی کتاب الحمدللہ میں نے اعزاز حاصل ہے کہ میری ہر جمعہ کی تقریر لکھی ہوئی ہوتی ہے اسی الحمدللہ محنت کرتے ہیں کہ فقیر الحمدللہ چوتھی کتاب کا مصنف کتنے بولو چوتھی کتاب کا الحمدللہ فقیر مصنف الحمدللہ 34 سال میری عمر نہیں ہے اللہ نے اتنا نوازیا ہے توجہ فرماؤ مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ بہت بڑے محدث ہیں اس حدیث کو لوگ نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو سوال کیا سنیا ہے کہ سو افضل عمل کیڑا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ دو عمل ہیں کیڑے کنے بولو کنے ویسے بولنا عظمت ہے چپ رہنا کوئی عظمت نہیں تسی میرے گھر نہیں آئے بیٹھے تسی اونے گھر آئے بیٹھے ہو جیڑی بار گائے تسی سجدہ کرتے ہو بات سمجھ آئی دو عمل ہے میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها میرے نبی نے فرمایا افضل عمل کیا ہے وقت دے تسی نماز پڑھو دوسرا میرے نبی نے فرمایا بر الوالدین اپنے والدین کے نال اچھا سلوک کرو میرے رسول کی کیا بات ہے میرے رسول کی کیا بات ہے سوال میں تھے بڑی پیاری پیاری حدیث یاد آئی بڑی اجازت نہ میں سنان لگا یہی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بھائی فقیہ اعظم بہت زبردست مرد ہے میرے رسول کا بڑا زبردست صحابی ہے انہیں قرآن پہ عمل کر کے دکھایا پوری کائنات میں دسیا ہے میں عبادت اللہ کی کرتا اتباع مصطفیٰ کی کرتا ایک حدیث تو ابھی واٹے صاحب واسطے کو سنا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود جدو وقت اخیر سی نا وقت اخیر حضرت عثمان غنی کا کوئی تشریف لے گئے انہوں نے اے میرے بل دیکھو اے میں اشرفیہ دنیا کہ اے مسلم دوسرے سے قبول کرو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب سے فرمایا سرکار میں کی کروں میں کی کروں گا میں کہی نہیں تسی خرچ کرو تہاڈی بچیاں نے وہ بھی خرچ کرانا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرا وقت اخیر ہے میں نے اشرفیہ چاہیے ابھی وہ جو ہے نا اے اشرفیہ میں ضرورت نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا چلو دونوں کی ضرورت نا بچیاں دے چھڑو آپ نے فرمایا پوری زندگی میری بچیاں کبھی بھی دنیا کی محتاج نہیں ہوگی ڈلے ڈلے سبحان اللہ کہہ چھوڑو ہولی ہولی کہہ چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں
جناب اے لڑکی کا 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہی ہے، کی کرے گا تو؟ اور 2 لاکھ روپیہ کی کرے گا؟ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے، جس بچے نے، جس عورت نے صرف کسی غیر محرم نوے میں ہاتھ لایا، فرمایا جہنم دے گائے دے ہاتھ پر بیٹھے جانا۔ گل سمجھ آ رہی؟ اسی کیا کیا؟ بچیاں تو سکول چھڑیا، کالج چھڑیا، انہوں نے کی کہتا ہے نماز کدھر سکھائی ہے، اور کالج پڑھتا ہے، اور کی کرتا کوئی ڈانس سکھ رہے ہیں، کوئی گانے گا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں میرے رب کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بات آئے آ جاؤ، خدا کی قسم چک کے کہہ رہے ہیں تسی رب دے ہو جاؤ کہ رات تہاڈی ہو جائے گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی گل سنا رہے تھے، حضرت عثمان پاک نے جب شفیعت دی نا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں نہیں چاہیے، میں کہتی تہاڈی بچیاں زندہ نے تسی انہاں نوں دو، انہاں نے دو نا، وہ حج کرن گی۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی میری بچیاں دنیا تے کسے بندے کو ہاتھ نہیں پھیلان گیا، دنیا دے کسے کو مقبر نہیں ہے۔ حضرت عثمان حیران ہو گئے، لیکن کیوں کہ میں ضرورت ہے، ہر چیز بندے کی ضرورت ہے، پیسہ ہے، کپڑا ہے، معاملات ہے، زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمان لگے عثمان غنی سنو، میرے رسول نے فرمایا جیڑا بندہ مغرب تو بعد یا سون تو پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوتا ہے، اللہ رب العزت پورے رزق غیب تو مدد عطا فرما دے، دنیا کسی کا محتاج نہیں ہوئے گا۔ اور دنیا کسی کا محتاج کسی کا محتاج نہیں ہوئے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے رسول اللہ بارگاہ میں بیٹھا سا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جی، رسول اللہ فرمایا سورہ واقعہ پڑھیا کر، میں بھی پڑھنا، میری بچیاں بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تب تک کسی کو پیسے نہیں لین گیا، میرا اللہ خود انہوں نے مدد فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حدیث کے راوی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایل اعمال افضل، پوچھا یا رسول اللہ کائنات وچ کیڑا عمل افضل جڑا اچھا بندہ کرے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ وقت جو کہ نماز پڑھے، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بڑی عجیب حدیث میں نے جب پڑھی نا، یقین جانو میرے تا روٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے بڑا عجیب کیفیت آ گئی۔ اے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے سن، جنت وچ سیر کر رہے سن، تے آپ کی ملاقات ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے نام، داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر، اور محدثین نے لکھا ہے 12 ایسے نبی نے، کتنے 12 جنہوں نے ایک خواہش کی تھی یا اللہ سانو محمد رسول اللہ کا امت ہی بنا دے، جنہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت عظیم پیغمبر نے، بڑے بہترین اور جلالی پیغمبر نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، بہت بڑا محل، خوبصورت محل، دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام پر ملاقات ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا کاش کہ اللہ میں نے تہاڈا امت ہی بنا چھڑدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے آپس میں گل ہے کہنی چاہیے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کاش کہ اللہ میں نے تہاڈا امت ہی بنا چھڑدا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ وہ حال میں کر جاؤ جی، فرمایا اتنا خوبصورت محل، اتنا بڑا محل،
سرکار نے فرمایا ادھر تو کوئی شک نہیں، خوبصورت بھی ہے، سونا بھی ہے، بڑا بڑا بات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام عرض کی ہے سونیا اے محل اس شخص واسطے جڑا تہاڈی امت دے وچوں فجر دی نماز پابندی نال پڑھے گا، اللہ تعالی اے محل ہو عطا فرمائے گا. سمجھ آ گئی؟ موجب الکبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز وقت دے ادا کرتا ہے اللہ رب العزت یہ ذمہ آ جاتا ہے. ذمہ کرم. ہم ذمہ کرم کی لوگ کہتے ہیں، ذمہ کرم کا مطلب ہے یہ بندہ ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. انسان جب اللہ کی رحمت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان تینوں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میری رحمت کے وچ تو آ گیا. میری گل سمجھ آئی؟ میں تمہیں ایک گل دساں بڑی عجیب گل. میں راتی بھی پڑھ رہا سی، مینوں بڑا سکون آیا. اسی جتنے بھی مسلمان ہیں نا سچی گل ہے اسی قرآن تو اسلام کو بڑے دور ہیں اور اللہ کرے اور وقت آ جائے اسی اسلام کے پہرے دار بنیے، ختم نبوت کے چوکیدار بنیے. اسی سچ کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم ہے اس تو بڑی کوئی اور نوکری نہیں ہے. میرے آلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفر اور بندے کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. کیا شاید ہے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان کیڑی چیز کا فرق ہے؟ نماز کا. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری پہچان ہے کہ اسی نماز پڑھنے دنیا سے مسلمان سکتی ہے. کافر ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اور سنو میرے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، انہیں نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، فرمایا انہیں اعلانیہ کفر کیتا ہے، انہیں اعلانیہ کفر کیتا ہے. یاد رکھو نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹو یار اسی کی نماز پڑھنی کی نماز پڑھنی ہے جا کے کی نماز پڑھا کے تو بھائی چھٹے چھوٹے کی گل نہیں. فکر کر تیرا رب تینوں نہیں بلا رہا، میرا رب تینوں توفیق نہیں دے رہا. خدا کی قسم دعا کیا کرو اللہ رب العزت انسان کو یہ نماز کی توفیق عطا فرماتا رہے. ایک صالح خاتون گزر رہی سی ایک رستے میں، جس طرح کہ آج بڑا بازار گھروں میں بے حیائی کا، فحاشی کا، قریانی کا. ایک لڑکے نے کھڑے ہوتے میں انہوں نے اشارہ کیا. بیوی بڑی سمجھدار سی، انہیں کہا جی بھائی کی کہتے ہو؟ کہا جی تسی میں دونوں بڑا پسند کرنا لہذا تسی میرے نال رابطہ رکھو تو تھوڑے نال رابطہ رکھنا. انہیں کہا ٹھیک ہے کل کسی رستے میں ان کے تم کھلونا ہے میں تینوں جواب دوں. بی بی بڑی ایک سال ایسی نماز قرآن تھی، حامل سی، قرآن بھی پڑھتی، حدیث بھی پڑھنے والی سی، اور خامد بھی بڑا اچھا سی. انہیں خامد کو پوچھا ہے گل کی ہے مشورہ لیا ہے کہ ہمیں بچے نے حرکت کر لی ہے. میں ذرا ان جواب دیں لگی تیری اجازت دے نال کہ تم اعتراض نہ نہیں بالکل اعتراض میں تو اعتماد کر تیرے ہوتے. دوسرے دن جب عورت گزری نا کہ وہ کا کھلتا سا انہیں پھر اشارہ کیا بیوی نے بلایا ادھر آؤ کی کہنا کہ میں ایک سوال کیا سی تسی مہربانی کرو اور جس طرح ہوندیاں نے گلا بیوی نے کیا گل ہے میری ایک شرط ہے اور تو بعد میں تیری آنکھوں میں ایک شرط دوسری شرط نہیں ایک شرط
40 دن یہ تو گل کمال ہو گئی جناب اے تو گل ہے 40 میں کوئی نماز نہیں چھڑا کوئی بھی فجر تہجد فجر اشراق چاش ظہر عصر اوابین ساری 40 دن گزر گئے اچھا ادھر جدوں اس طرف عورت نے کہا نا کہ 40 دن تک تو ایک نماز بھی نہیں چھٹنی ادھر کہا آ کے نا اس بی بی نے وضو کر کے اپنا سر اللہ کے بارگاہ میں جھکا دیا توجہ بڑی بڑی گل کر رہے ہیں بڑا بڑا نقطہ دے رہے ہیں اس بی بی نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور عرض کی ہے مولا وہ بچہ میرے کو غلط نہیں اپنا رہا ہے میں تیری بارگاہ سے لے کے آئی ہوں اور تو جان تیرا کام جان اور تو جان تیرا کام جانے اس جگہ تک میں لے آئی ہوں خیر 40 دن بعد ملاقات کا اشتیاق ہوا لڑکا آ گیا جہاں اس کی نظریں یہاں تھی اس کی اپنی نظروں کے وچ بے حیائی کا عنصر تھا لیکن الحمدللہ اودا سر چھکیا ہوا تھا میں سن رہے ہو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز تسی پڑھتے رہو یہ نماز تانوں بے حیائی کو دور کر دے گی حیا تہاڈے اندر آ جائے گی وہ بچہ نے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا ہے وہ کہنے لگا اے میری ماں میری بہن میری بہن مینوں معاف کر دے جس رستے تو مینوں لا چھڈیا ہے نا میں ہن تینوں محبت نہیں کرتا تینوں پسند نہیں کرتا میں اونوں چلو پھر کرے گا سمجھ رہا میں تینوں پسند نہیں کرتا میں اونوں حضرت رابعہ بصری کا نام سنیا ہے نا تسی رابعہ بصری کا نام وہ رات وچ نماز پڑھ رہے سن چلو آ گیا انہوں کچھ اور تو نہیں ملا وہ لوٹا چک لیا بی بی نے آواز دیتی انہیں کیا اور بھائی صرف لوٹا چک کے جا رہے ہیں وہی رابعہ بصری دے کرو یہ میرے خلاف ہے صرف لوٹا نہ لے کے جا کوئی اور چیز بھی لے کے جا چھوڑ رکھی ہے بی بی کی لے کے جاؤ فرمایا جاؤ پھر وضو پر مصلی بچھایا فرمایا اللہ نے بارگاہ تو نفل پڑھ کے نہیں جا ادھر بی بی نے انہوں ادھر لا چھڑیا ہے اور خود بی بی کہنے لگی میرے اللہ وہ کی کرنا ہے سی جو کچھ بھی کرنا ہے سی میں اور تیری بارگاہ چھڑیا تو جان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اس مسجد میں قیامت تک آباد رکھے میرے بھائی تقریر ختم اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کرو اپنے بچیوں کے اندر عشق مصطفیٰ کٹ کٹ کے پھاڑ دو خدا کی قسم ہے اے دنیا ختم ہو جائے گی تو نہ ختم نہیں ہوگی سچی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضر قبول فرمائے بات کو دعوانا